أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ الحمدللہ ہم ورکشاپ کے ترجمے کے آج پارٹ 29 پہ ہیں اور ہمارا سوال و جواب کا سلسلے کا ترجمہ چل رہا ہے۔ تو اس میں اگلا سوال جو ہے وہ یہ ہے، کیا حجامہ رقیہ میں سے ہے؟ نہیں، حجامہ جو ہے وہ ایک طبی اور دوا کا کی ایک قسم ہے، تو بہت اچھی چیز ہے، بہت جو ہے خاص کر کے جب رقیہ کا علاج آپ کر رہے ہیں کسی کا اور آخری مرحلوں پہ ہیں، جب جن بالکل کمزور ہو گیا ہے، تو ایسے وقت میں حجامہ سے کافی مدد ملتی ہے۔ تو ہر طور پہ یعنی حجامہ جو ہے وہ دوا کے طور پہ آپ بہت اچھی چیز ہے، اس کا استعمال کرنا چاہیے۔ کیا غیر مسلمان جو علاج کر رہے ہوتے ہیں جن جادو کا، کیا ان کے ذریعے ہم کو شفا ہو سکتی ہے؟ نہیں، اگر کوئی کہے کہ بھائی میں بس آپ آئیے، آپ میں اس طرح سے یہ کر دوں گا، اشارہ کر دوں گا، یہ کر دوں گا، آپ کا مسئلہ ختم ہو جائے گا، تو ایسے یہ جو ہے اکثر اس کے پیچھے جو ہوتا ہے وہ شیطانی عمل ہوتی ہے، چاہے وہ بندے کو پتہ ہو یا نہیں پتہ ہو، تو ایسے طریقوں سے فائدہ نہیں ہوتا۔ کیا جن صرف سلیمان علیہ السلام کے لیے کام کرتے تھے؟ کیا یہ ان کے لیے خاص تھا؟ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ایسی حکومت مانگی تھی جیسا میرے علاوہ اور کسی کو نہیں دینا۔ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی تھی کہ مجھے ایسی حکومت دے جو آپ اور کسی کو نہ دے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جنوں کے اوپر جو ہے حکمرانی دی تھی، جو جن تھے وہ ان کے تابع تھے، وہ ان کے لیے کام کرتے تھے۔ اور یہ دلیل ہے ایسے لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ میرے پاس موکل ہے یا مسلمان جن ہے جو میرے لیے کام کرتا ہے، کہ آپ جو ہے جنوں سے کام نہیں کروا سکتے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ایک جن کو پکڑ لیا اور ارادہ کیا کہ میں اس کو باندھ کے رکھ دوں مسجد کے ستون سے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا اور یہ کہا کہ مجھے اپنے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آ گئی۔ کیا رقیہ نارمل آواز میں پڑھ سکتے ہیں؟ ہم پسند کرتے ہیں کہ جب آپ رقیہ پڑھیں تو آپ تھوڑی اونچی آواز میں پڑھیں۔ کئی بار جو ہے جب ہم اونچی آواز میں پڑھتے ہیں، تھوڑا زور سے پڑھتے ہیں، جو اندر جو جن ہوتا ہے وہ تھوڑا ڈر جاتا ہے، سہم جاتا ہے، تو بہتر ہوتا ہے کہ اونچی آواز میں پڑھیں۔ اگر نہیں پڑھ سکتے تو نارمل آواز میں ہی پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ کیا صدقہ سے مدد ملتی ہے جادو کے علاج میں؟ بے شک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مریضوں کا علاج کرو صدقہ سے۔ جادو کروانا، کئی لوگ جو ہے جاتے جادو کرواتے رہے، فلانا کے ساتھ مولانا کچھ کر دو۔ جادو کروانا یا نظر لگانا کسی کو آپ دیکھیں جان بوجھ کے، یار اس کے پاس کیوں یہ گاڑی ہے، اس کی گاڑی جو ہے اللہ کرے کچھ ہو جائے اس گاڑی کو، یا انجانے میں نظر لگ جانا کا کیا حکم ہے؟ سب سے پہلا جو ہے جادو کروانا یہ کفر ہے، جیسا کہ آیت میں آیا کہ جو جادو خریدتے ہیں ان کا جو ہے آخرت میں کوئی بدلہ نہیں ہے، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو جادو کروانا جو ہے وہ آپ کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ رہی بات جان بوجھ کے کسی پہ نظر لگانا، تو یہ ایک بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، آپ کو اس سے بچنا چاہیے۔ اور اگر انجانے میں کسی کو نظر لگ جائے، آپ کو پتہ ہے کہ میری نظر لگ جاتی ہے لوگوں کو انجانے میں نہیں چاہ کے بھی، تو آپ کو ایسے کوشش کرنا چاہیے کہ آپ جب کسی چیز کو دیکھیں جو آپ کو پسند آئے، آپ کو کسی میں کوئی چیز اچھی لگے، تو آپ اس سے کہیں اللہم بارک لہا، کہ اللہ تعالیٰ تجھے اس چیز میں برکت دے، تو اس طرح کی برکت کی دعائیں کہیں۔ تو یہ چیز کی آپ کو عادت بنانا چاہیے کہ بارک اللہ فی، اللہم بارک فی، اس طرح سے آپ جو ہے ان کو دعائیں دیں۔ کیسے پتہ چلے جن جسم میں کہاں ہے؟ اگر آپ اس کی حرکت کو کسی جگہ محسوس کریں، آپ جب پڑھتے ہیں ہر بار آپ کو ہاتھ میں حرکت محسوس ہوتی ہے، کسی کو پیٹ میں حرکت محسوس ہوتی ہے، تو اگر آپ اس کی حرکت کو محسوس کریں تو پتہ چلتا ہے، ورنہ پتہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ پڑھتے چلے جائیں انشاءاللہ تعالی۔ رقیہ کے دوران کسی کو سانس میں تکلیف ہونا، گھٹن ہونا کے کیا معنی ہیں؟ اکثر یہ جو ہے نشانی ہوتی ہے جب جن جسم میں ہوتا ہے تو وہ بالکل کسی کا گلا جو ہے اس کو دبا دیتا ہے، پکڑ لیتا ہے،
تو جن ہے پیشنٹ کو محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی آپ کا گلا دبا رہا ہے تو اکثر جو ہے وہ جن دبا رہا ہوتا ہے. تو ایسے وقت میں اگر کسی کا گلا دبا رہا ہے کوئی، جب آپ رقیہ کر رہے ہیں اس کو ایسا محسوس ہو رہا ہے، تو آپ ایسے وقت میں ان کا منہ کھول کے ان کے منہ میں جو ہے دم کریں اس طرح سے، یا تو پھر آپ زیتون کا تیل جس پہ دم کیا ہے اسے لے کے ان کے گلے پہ لگائیں انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ 2 چیزیں آپ کر سکتے ہیں جس سے فائدہ ہو سکتا ہے. لیکن جو ہے وہ محرم ہو اگر آپ پیشنٹ کے تو آپ کریں، یا تو پھر اس کے محرم کو اس طرح سے کرنے کے لیے کہیں. کسی کی بیوی کو اگر مغرب کے بعد یا مغرب کے وقت اور اس کے بعد درد محسوس ہو یا عجیب چیزیں محسوس ہو، خاص کر کے مغرب کے بعد، تو کیا ہے یہ مسئلہ؟ تو یہ اکثر جو ہے شیطانی عمل ہوتا ہے، تو ان پہ رقیہ کرنا چاہیے. انشاءاللہ رقیہ کے ذریعے ان کا مسئلہ ختم ہو سکتا ہے. کیا حیض کے دوران عورت رقیہ کر سکتی ہے؟ جی بے شک عورت کر سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جو ہے وہ مصحف کو نہیں استعمال کرے گی، وہ یا تو قرآن کو اپنے موبائل میں سے جو پڑھنا ہے اس کو پڑھے گی، یا تو پھر جو آیتیں اس کو یاد ہے ان کو پڑھے گی. ہم نے عقیدے کی اہمیت راکی کے لیے اور راکی پیشنٹ کے لیے عقیدہ درست ہونا، ایمان صحیح ہونا، اس کی اہمیت کو سمجھا ہے. تو پھر غیر مسلمان پہ رقیہ کر سکتے ہیں تو اس کا اثر کیسے ہوتا ہے؟ تو غیر مسلمان پر رقیہ کرنے کے لیے الگ سے اجازت آئی ہے، جو حدیثوں میں ملتی ہیں کہ صحابہ نے غیر مسلمان پر رقیہ کیا اور اللہ نے شفا دی. تو ہم جو ہے اس طرح سے رقیہ جب غیر مسلمانوں پہ کرتے ہیں تو کیونکہ اللہ کی حدیثوں میں ملا تو اس کا اثر بھی ہوتا ہے. اور ہم اس لیے کرتے ہیں غیر مسلمانوں پہ تاکہ یہ ایک دعوت کا موقع ہوتا ہے کہ جب وہ ان کو فائدہ ہوتا ہے تو وہ آپ کی دوسری باتوں کو بھی سنیں گے، تو آپ ان کو اسلام کی دعوت بھی پیش کر سکتے ہیں. کئی بار ایسا ہوتا ہے ہمارے پاس جو پیشنٹ آتے ہیں وہ مسلمان تو ہوتے ہیں لیکن ان کے عقائد میں شرکیہ ہوتا ہے یا ان کے شرکیہ عمل ہوتے ہیں. تو ایسے لوگوں پہ بھی رقیہ تو ہم پڑھتے ہیں نا. ہم تو یہ نہیں کہتے کہ پہلے آپ اپنا عقیدہ درست کر کے پھر ہی ہم رقیہ پڑھیں گے. ہم اسی لیے پڑھا جاتا ہے ایسے لوگوں پہ کہ جب آپ ان پہ پڑھیں گے پھر ان کا تعلق اللہ سے جب امپروو ہوگا تب آپ ان کو جب صحیح چیز کی دعوت دیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ رب العالمین نے چاہا تو وہ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے، وہ اپنی شرکی عقائد سے توبہ کر لیں گے. کیا رزق حاصل کرنے کے لیے رقیہ کر سکتے ہیں؟ رقیہ جو ہے وہ کسی مرض کو حل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے. کوئی ایسی دلیل نہیں ملتی کہ کسی کو رزق چاہیے، رزق کی تنگی ہے تو وہ روز اٹھ کر رقیہ پڑھے. تو یہ رزق کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے دوسرے اسباب ہم کو بتائے ہیں کہ آپ صلہ رحمی کریں، آپ توبہ کریں، آپ اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ سے دعائیں مانگیں. تو ان طریقوں کے ذریعے ہم کو رزق طلب کرنا چاہیے. کیا کسی عورت کو دوسروں پر رقیہ کرنے سے پہلے اپنے ذمہ داروں کی، اپنے گھر کے بڑوں کی اجازت لینا چاہیے؟ تو ہم کو یہ لگتا ہے کہ یہی بہتر ہے. کوئی عورت ہے اگر وہ اپنی سہیلی کی یا اپنے کسی جاننے والوں کی مدد کرنا چاہتی ہے ان پہ رقیہ کر کے، تو ایسا عمل کرنے سے پہلے وہ اپنے گھر والوں کو بتا دے، اپنے والد کو، اپنے بڑے بھائی کو، اپنے شوہر کو، جس کو بھی. کیونکہ یہ نہ ہو کہ وہ رقیہ کرنے جائے اور اس وجہ سے کوئی مسئلہ ہو جائے اور پھر ان کو پتہ چلے کہ یہ لوگوں کی مدد کرنے کے لیے رقیہ کر رہی تھی، تو یہ مناسب نہیں ہوگا. تو بہتر ہے کہ ان کو اطلاع ہو. کیا رقیہ سینٹر پہ جانا بدعت ہے؟ ہم کو پتہ ہے رقیہ سینٹر کے تعلق سے آج کل کافی اختلاف چل رہا ہے. ہمارے علماء اللہ رب العالمین ان پہ رحم کرے، اور وہ جو ان کی رائے ہے ہم اس کا رسپیکٹ کرتے ہیں، ہم اس کا احترام کرتے ہیں کہ وہ ہم سے بہتر جانتے ہیں. اور جو ہم کو جہاں تک یہ مسئلہ سمجھ آ رہا ہے رقیہ سینٹر کا اور جو علماء کی رائے ہے، تو وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ قرآن اور حدیث کی وجہ سے حدیث موجود ہے یا آیت موجود ہے کہ رقیہ سینٹر جو ہے وہ غلط ہے. لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ رقیہ سینٹر کی وجہ سے دوسرے شر یا دوسرے نقصانات ہونے کا جو ہے وہ ڈر ہے. جیسے
مرد اور عورتیں جو ہیں ان کا مخلط ہونا. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ اندر سینٹر میں تو وہ لوگ الگ الگ رکھتے ہیں، لیکن آوازیں یہاں کی وہاں جا رہی ہیں، وہاں کی یہاں آوازیں آ رہی ہیں، یا جب باہر نکلتے ہیں آنے جانے میں اس طرح کا جو ہے وہ ہونے کا مخلط ہونے کا ممکن ہوتا ہے. یا کئی لوگ جو ہے وہ سست ہو جاتے ہیں، وہ پھر خود رقیہ کرنا نہیں سیکھتے، وہ اپنے آپ کو اپنا عقیدہ اپنے عمل کو درست کرنا نہیں سیکھتے. وہ یہی سیکھتے ہیں کہ کچھ بھی مسئلہ ہو جائے تو سینٹر پہ چلے جانا ہے، یا کوئی اور مسئلے، یا بڑے گروہ پہ کئی لوگ جو ہیں وہ بالکل ایک مائک لے لیتے ہیں، 100 آدمی 200 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، سبوں سے پیسہ لیا ہوا ہے اور پڑھ رہے ہیں، اور کسی کو فائدہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے، کوئی چیخ رہا ہے کوئی پکار رہا ہے، بس وہ اپنا پڑھ رہے ہیں اور اس طرح سے وہ لوگوں کو بلا کے امید دلاتے ہیں اور لوگ جو ہے وہ جاتے ہیں. تو اس طرح کے کئی دوسرے نقصانات ہیں جس کی وجہ سے علماء جو ہے وہ اس سے منع کرتے ہیں. تو آخراً یہی ہے کہ کئی رقیہ سینٹر ہے جن سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اور وہیں کچھ جو ہے مخلص جو ہمارے بھائی بھی ہیں جو رقیہ سینٹر اس لیے چلا رہے ہیں کیونکہ وہ ہر ایک کو وقت نہیں دے پاتے، اور کئی بار جو ہیں وہ مفید بھی ہو سکتے ہیں، اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس میں صحیح رائے کیا ہے. ہم کیسے حد مقرر کریں تاکہ ہم پہ اور گھر والوں پہ نظر کا اثر نہیں ہو، یعنی ہمارے جو خرچ ہے اخراجات کی ہم لمٹ کیسے لگائیں کہ بھائی اس سے زیادہ نہیں کرنا ہے ورنہ لوگوں کی نظر لگ جاتی ہے ہم کو. تو اس کا سمپل اصول ہے کہ آپ اسراف نہیں کریں. اللہ تعالیٰ نے اسراف کرنے سے منع کیا ہے. تو جب اپنے مال کو ہم ضائع کرنے لگ جاتے ہیں تو پھر ہم شیطان کے بھائی بن جاتے ہیں. اگر بچہ نماز پڑھنا چھوڑ دے بار بار سمجھانے کے باوجود بھی، تو کیا اس پہ رقیہ کیا جا سکتا ہے؟ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کا مسئلہ جو ہے وہ رقیہ سے تعلق رکھتا ہے، کہ اس پہ کوئی ایسی چیز کا اثر ہے، تو آپ کر سکتے ہیں. یعنی اس معاملے میں آپ کو ہوشیار رہنا ہے. کئی بار کیا ہوتا ہے کہ بچے پہ صحبت کا اثر ہے، یا اس میں دل میں اس کے کوئی شک و شبہات ہیں، تو آپ ان کو دور کرنے کی بجائے اس کو بٹھا کر آپ رقیہ کریں. وہ سوچے گا یار یہ کیا سمجھ رہے ہیں میرے گھر والے، مجھ پہ جن کا اثر ہے. تو ایسے کیسز میں وہ اور متنفر ہو جاتے ہیں اور دور ہو جاتے ہیں. تو سمجھداری سے آپ کو سمجھنا چاہیے. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ رقیہ کی ضرورت ہے تو ضرور رقیہ کرنا چاہیے، اور کبھی کبھی جو ہوتا ہے رقیہ کی ضرورت نہیں ہوتی، ان کو سمجھانے کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ چیز کرنا چاہیے. اگر گھر میں جن یا نیگیٹو چیزیں محسوس ہوں تو کیا پورے گھر میں رقیہ آڈیو پلے کرنا چاہیے؟ نہیں، ہم اس کے قائل نہیں ہیں کہ پورے گھر میں رقیہ آڈیو پلے کیا جائے. شاید اس سے ہو سکتا ہے کوئی فائدہ ہو، لیکن زیادہ بہتر اس سے یہی ہے کہ جو صحیح چیزیں ہیں کہ آپ سورہ بقرہ کو گھر میں پڑھیں، گھر سے حرام چیزوں کو نکالیں، گھر میں نیکی کے کاموں کو اور بڑھائیں. کیا کسی کے جلد پہ اسکن پہ ریشز جو آتا ہے، اسکن ریشز آنا، اس کے لیے رقیہ کرنا چاہیے؟ اس میں آپ کو دونوں کرنا چاہیے. جو طبی علاج ہے، ڈاکٹر کا علاج ہے، وہ بھی کرنا چاہیے، ساتھ میں آپ رقیہ بھی کرنا چاہیے. تو کئی بار جو ہوتا ہے آپ ٹرائی کر سکتے ہیں کہ زیتون کا تیل جس پہ دم کیا ہوا ہے پورے ریش پہ نہیں لگا، پہلے تھوڑا سا سائڈ میں لگا کے، تھوڑے سے حصے میں لگا کے دیکھیں کہیں اس سے کوئی نقصان نہ ہو، اور اگر فائدہ ہو رہا ہے تو اس کو پھر آپ پورے ریش پہ لگا لیں. تو ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے. دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو بھی آپ کو دوائی ڈاکٹر دے رہا ہے، جو کریم لگانے دے رہا ہے، اگر اس میں حلال چیزیں ہی ہیں، اس میں الکوہل وغیرہ نہیں ہے، تو آپ اس کریم کو جب ہاتھ پہ لگانے سے پہلے آپ اس پہ دم کر لیں اور پھر اس کو بھی لگا سکتے ہیں. تو اس دونوں طریقے سے جو آپ ڈاکٹر کے اور رقیہ کو ملا کے بھی علاج کر سکتے ہیں اس چیزوں کا. کیا رقیہ کہیں درد ہو رہا ہے یا جس میں موچ آئی ہے اس پہ کر سکتے ہیں؟ تو بے شک اگر آپ کو درد ہو رہا ہے تو آپ جہاں درد ہو رہا ہے وہاں پر رقیہ کریں گے اور دم کریں گے، نہ کہ آپ جو گولی کھا رہے ہیں درد کی، پیناڈول یا کروسین کھا رہے ہیں تو آپ کروسین پہ دم کر کے نہیں کریں گے. آپ جس جگہ پہ درد ہے اس جگہ پہ دم کریں گے. کیسے پتہ چلے آپ کے ساتھ جن کا مسئلہ ہے یا صرف ڈپریشن کا ہے؟ پھر وہی سوال ہے کہ جاننا ضروری نہیں ہے، آپ صرف رقیہ کرتے چلے جائیں، واضح ہو جائے گا مسئلہ جن کا ہے یا ڈپریشن کا ہے. کیا آپ سستی اور کاہلی کے لیے رقیہ کر سکتے ہیں؟ جی ضرور، آپ اس مسئلے کے لیے رقیہ کر سکتے ہیں. اگر آپ کا بالکل دل ہی نہیں ہوتا اٹھنے، کوئی کام کرنے، یہ کرنے، تو ایسی صورت میں آپ کو رقیہ کرنا چاہیے.
کچھ حدیث میں ہے کہ صحابی نے پیشنٹ کے اوپر صرف دعا پڑھی، یا کسی بیمار کو دیکھنے گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا پڑھی. تو بے شک آپ اس طرح سے صرف دعا بھی پڑھ سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ ہر بار جب آپ کسی پہ پڑھ رہے ہیں تو آپ ساتھ میں سورہ فاتحہ، سورہ فلق، سورہ ناس بھی پڑھیں. تو کئی بار جو ہے ضرورت کے تحت آپ صرف دعا بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہم قرآن کے ذریعے رقیہ کرتے ہیں، لیکن دوسرے جو مذاہب ہیں، دوسرے جو دین ہیں لوگوں کے، اس میں بھی تو جن کا علاج اور جادو کا علاج وہ لوگ اپنے طریقوں سے کرتے ہیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ لوگ جو ہے وہ شرک کا استعمال کرتے ہیں. کسی چیز تک آپ کو پہنچنا ہے تو اس کے اسباب مختلف ہو سکتے ہیں. تو ہم لوگ جو ہے ہم لوگ قرآن پڑھ کے، رقیہ پڑھ کے اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس جن کو کے مسئلے کو یا جادو کے مسئلے کو جو ہے اس سے ہم کو شفا دے دے. اور وہیں کوئی اور اگر چاہے تو وہ جو ہے وہ غلط طریقوں کا استعمال کرتا ہے اور وہ جنوں کے ساتھ کام کرتا ہے اور وہ جنوں کو خوش کرتا ہے اور وہ جنوں کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ وہ جن اس کے ساتھ کام کرے. تو پھر اگر کوئی جن ہے اور اگر کسی کے جسم میں جن ہے، اگر وہ جن اس پہ قوت رکھتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس جن کو نکال سکے. تو یہ طریقہ لیکن غلط ہو جائے گا. دونوں میں جو ہے آخر میں رزلٹ سیم ہے، لیکن ایک طریقہ صحیح ہے، ایک طریقہ غلط ہے. ایک اور مثال دے کے میں سمجھاؤں اس بات کو کہ آپ کا گھر ہے، آپ کے گھر پہ کسی نے قبضہ کر لیا ہے. آپ صحیح طریقے کا بھی اختیار کر سکتے ہیں کہ آپ جو بھی ہے کیس کریں، آپ پولیس اسٹیشن میں کمپلین کریں اور آپ اس مسئلے کو حل کریں. اور آپ غلط طریقے میں استعمال کر سکتے ہیں. آپ کسی گنڈے سے بات کریں، آپ گنڈے کو پیسے دیں، وہ جا کے پکڑ کے اس کو مار دھاڑ کے نکال دے. تو دونوں طریقے کا استعمال ہوتا ہے. تو آپ کو ہمیشہ جو ہے صحیح طریقے کو استعمال کرنا ہے، جو شرعی رقیہ ہے وہی کرنا ہے. کیا اذان رقیہ میں پڑھ سکتے ہیں؟ جی پڑھ سکتے ہیں. اذان میں اللہ کے اسماء ہیں، اللہ کے نام ہیں، تو اس میں کوئی نقصان نہیں ہے. کیا زمزم استعمال کر سکتے ہیں رقیہ میں؟ ہاں ضرور، زمزم کا استعمال جو ہے کافی فائدہ مند ہوتا ہے. رقیہ میں زمزم کا استعمال کر سکتے ہیں. سورہ بقرہ کو ایک خالی گھر میں، آپ کا گھر خالی ہے تو آپ نے اس میں اپنا آڈیو پلیئر لگا دیا ہے، اس میں سورہ بقرہ دن رات چلتی رہتی ہے، پلے ہوتی رہتی ہے. تو یہ کیسا ہے؟ ہم اس کے قائل نہیں ہیں کہ خالی گھر میں جہاں کوئی سن بھی نہیں رہا ہو وہاں پہ بس سورہ بقرہ پلے ہوتی رہے. زیادہ بہتر ہے کہ آپ جس وقت وہاں جائیں تو آپ وہاں سورہ بقرہ پڑھ لیں. کیا جانوروں پہ رقیہ کر سکتے ہیں؟ ہم کو اس بات کی کوئی دلیل نہیں معلوم ہے. صبح اور شام کے اذکار جو ہیں چھوٹے بچوں کے لیے کیسے کریں جب وہ چھوٹے ہیں، 2 سال کے، 2.5 سال کے، جب وہ پڑھ نہیں سکتے؟ تو ایسے بچوں پہ جو ہے صبح اور شام کے اذکار جو ہے وہ ضروری نہیں ہے، وہ اللہ کی حفاظت میں ہی ہوتے ہیں. لیکن آہستہ آہستہ جیسا بچہ بڑا ہوتا جائے تو آپ اس کو اس کی تعلیم دیں. آپ پہلے اس کو چھوٹی چھوٹی دعائیں جب بولنے لگے، چیزیں یاد کرنے لگے تو چھوٹی چھوٹی دعائیں یاد کرائیں. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء. تو آہستہ آہستہ جو ہے اس کو دعائیں یاد کراتے چلے جائیں تاکہ وہ اس کی عادت بن جائے اور وہ آپ کو دیکھے روز صبح اور شام کے اذکار پڑھتے ہوئے، تو وہ اس سے سیکھے گا کہ اس کو بھی اس طرح کی اذکار پڑھنے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب جادو ہوا تھا تو اس کا تعویذ جو ہے وہ ملا تھا. تو ہمارے کیس میں جب ہم پر جادو ہو جاتا ہے تو تعویذ کیسے ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو جادو ہوا تھا تو فرشتوں نے جو ہے وہ کہا تھا کہ وہ دروان کے کنویں میں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعویذ کو نکلوایا نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کنویں کو مٹی سے بھروا دیا تھا، اس کو دفن کر دیا تھا. تو بخاری اور مسلم کی جو حدیثیں ہیں اس میں واضح ہے کہ اس کو نکالا نہیں گیا تھا، اس کو جو ہے وہ کھولا نہیں گیا تھا اس جادو کو. اور اس پہ مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ آپ نے اس جادو کو کیوں نہیں کھولا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ مجھے اللہ نے اس سے شفا دے دی ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہیں کھولا. تو یہ ایک اچھا سوال ہے کہ جادو کو کیسے ڈھونڈے. اگر آپ پہ جادو ہو گیا ہے تو وہ کس چیز پر کر کے رکھا گیا ہے، کہاں رکھا گیا، اس کو کیسے ڈھونڈے؟ تو آپ کو جادو کو ڈھونڈنا نہیں ہے، آپ رقیہ کرتے چلے جائیں
اور اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ضرور آپ کو جادو مل جائے گا، اور اللہ تعالیٰ چاہے گا تو بغیر ملے آپ کو شفا مل جائے گی۔ تو اس کے پیچھے نہیں پڑنا ہے کہ مجھے ڈھونڈنا ہے۔ کئی لوگ جو ہے وہ جاتے ہیں اپنا پورا گارڈن کھدوا دیتے ہیں تعویذ ڈھونڈنے کے لیے، تو اس میں صرف آپ اپنا خرچہ کروا رہے ہیں گارڈن کھدوانے کا اور پھر بھروانے کا، تو آپ کو اس طرح پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کئی کیسز میں جہاں اللہ نے کی طرف سے ملنا ضروری ہوتا ہے تو وہ مل جاتا ہے۔ کئی لوگ جو ہیں جن کو فون آتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ جادو کہاں رکھا ہوا ہے، کئی بار اچانک سے آپ کو اپنی کرسی کے نیچے مل جاتا ہے، اچانک سے بنا، یعنی جو جگہ آپ روز صاف کرتے ہیں وہاں نہیں ہوتا، اچانک سے دکھ جاتا ہے۔ اور کئی بار جو ہے خواب کے ذریعے لوگوں کو بتا دیا جاتا ہے کہ ان کا جادو کہاں رکھا ہوا ہے۔ تو آپ اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہوئے رقیہ کرتے چلے جائیں اور زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا جادو کسی کی موت کا سبب بن سکتا ہے؟ کوئی بہت بیمار ہے تو کیا رقیہ سے اس کو نقصان ہو سکتا ہے ہم اس پہ جب رقیہ کریں؟ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جادو جو ہے وہ موت کا سبب بن سکتا ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے علماء میں کہ جو جادو کی وجہ سے موت واقع ہو سکتی ہے۔ اور کوئی شخص اگر بہت بیمار ہے، آپ اس پہ رقیہ کرنے چاہیں تو آپ جو ہے بہت احتیاط سے، پیار سے، محبت سے اس کے ساتھ رقیہ پڑھیں۔ یعنی کوئی شخص آلریڈی دل کا مریض ہے، اس کو اونچی آواز سے ڈر محسوس ہوتا ہے، آپ اس کے سامنے اگر زور سے پڑھیں گے رقیہ اور یہ کریں گے تو آپ کی وجہ سے وہ ڈر سے ہی اس کو کچھ اور ہو جائے گا۔ تو احتیاط لینا چاہیے ایسے وقت میں جب پیشنٹ زیادہ بیمار ہے، اس کی جو سیفٹی ہے اس کا احترام کرنا چاہیے آپ کو۔ کیا کوئی شخص جو خود مریض ہے اور سیلف رقیہ کر رہا ہے، خود اس کو کوئی جن کا مسئلہ ہے اور وہ خود پہ رقیہ کر رہا ہے، کیا وہ کسی اور شخص پہ رقیہ کر سکتا ہے؟ اس میں اس کے لیے کوئی خطرہ تو نہیں ہے؟ اگر کوئی شخص خود جن کے مسئلے میں ہے مبتلا تو بہتر ہے کہ وہ دوسروں پہ پڑھنے کے بجائے کوئی اور دوسرے پہ پڑھے۔ اس کے گھر میں کسی اور کو بھی مسئلہ ہو تو بہتر ہے کہ کوئی اور پڑھے۔ اگر کوئی اور نہیں ہے، مجبوری ہے، تو الگ بات ہے کہ وہ پڑھ لے، لیکن بہتر یہی ہے کہ کوئی اور کرے۔ کبھی کبھی ممکن ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ اس کا جن اس کا جن مل کے کوئی شرارت کریں۔ کیا قرین کسی شخص پہ قابض ہو سکتا ہے اور اس کو بیمار کر سکتا ہے، اور ایسے میں کیا کریں؟ قرین کا جو رول ہے، ہمارے ہر شخص کے ساتھ ایک قرین جن ہوتا ہے، تو اس کا جو رول ہے وہ مخصوص ہے، وہ ہم کو صرف ورگلاتا ہے بری چیزوں کی طرف کہ ارے یہ کر لے وہ کر لے، تو اس کا جو کام ہے وہ مخصوص ہے، وہ ہمارے اوپر قبضہ نہیں کر سکتا، وہ ہم پر بیماری اور اس طرح کی چیزیں نہیں کے لیے ذمہ دار نہیں ہو سکتا، اس کی وہ قوت نہیں ہے۔ تو اکثر جو ہے بیماری پیدا کرنے یا کوئی اور مسئلے پیدا کرنے کے لیے باہر سے دوسرے جن جو ہوتے ہیں وہ ان کا یہ کام ہوتا ہے۔ کیا شیاطین آپ کو اسلام سے نکلوا سکتے ہیں؟ تو یہ بہت اچھا سوال ہے۔ تو کسی کو وسوسہ ہو سکتا ہے کہ بھائی شیطان جو ہے وہ ایمان کے تعلق سے وسوسہ کرتا ہے، ارے کیا ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، شک شبہات پیدا کرتا ہے۔ تو کئی بار جو ہے اگر آپ اس وسوسے پہ، اس نے وسوسہ دیا، آپ نے اس پہ عمل کیا، آپ اس کی بات کو مانتے چلے گئے، چلتے گئے، یہاں تک کہ آپ اسلام سے خارج ہو گئے، ایسا ہو سکتا ہے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کئی بار انسان جو ہے، تو ایسی صورت میں اگر وہ بندہ جو ہے وہ پاگل ہو گیا ہے، یعنی وہ اس پہ اتنا وسوسوں کا یا بیماری کا اثر ہے کہ وہ پاگل ہے، نہیں اس کو چیزیں سمجھ ہی نہیں آ رہی، کچھ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے، تو پاگل کا حکم تو الگ ہے۔ پاگل پہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے قلم کو اٹھا لیا ہے، تو وہ اس کے لیے ذمہ دار نہیں ہے جو اس نے فیصلہ کیا۔ لیکن اگر آپ اپنے ذہن میں ہیں، آپ اپنے ہوش و حواس میں ہیں، اور اگر آپ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے آپ ذمہ دار ہیں۔ اور کئی بار یہ ہوتا ہے کہ بندے کے خود دل میں شک و شبہات ہوتے ہیں، تو شیطان ان کو اور بڑھاوا دیتا ہے اور ہوا دیتا ہے، یہاں تک کہ آپ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کی حفاظت کرے۔ تو یہ تھا جو سوال و جواب کا سلسلہ، اس پہ سوال و جواب والا سیکشن جو ہے شیخ کا وہ ختم ہو گیا۔ انشاءاللہ تعالی ہمارا جو آخری ویڈیو ہوگا وہ اگلا ویڈیو ہوگا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔